ہوا ہو، کوئی عالم نہ گیا ہو، لیکن اس موقع سے یہ کتاب چھپ گئی ہے تو اگر کروڑوں خرچ ہوا ہے تب بھی کم ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ آج میں راستے میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ 5-6 سال کے بعد بھی جسی ڈیہ سے راستے ابھی بہت ٹھیک نہیں ہوئے، بہت وقت لگ گیا۔ میں پہلے سے آدھا وقت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی میں بستی سے چلا، بستی کے دیہات سے گورکھپور پہنچا، 1.5 گھنٹے میں پہنچا۔ اتنی ہی مسافت جو میں 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آیا، یقین جانیے۔ لیکن آپ کے آباء و اجداد جب کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، لوگ کھیتوں اور جنگلوں سے ہو کے گزرتے تھے، اس وقت جو کام ہوا تھا اس وقت آپ سب مل کر کے نہیں کر پاتے۔ اس طرح کا پنڈال وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ایسا مائک کبھی لگتا نہیں تھا۔ لیکن گاؤں کے گاؤں لوگ سدھر گئے، گاؤں کے گاؤں لوگوں نے کلمہ پڑھا، گاؤں کے گاؤں کتاب و سنت قرآن و حدیث، جس کے بارے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے، رات دن ایک کر کے، جان کھپا کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، آپ نے اپنے گھر والوں کو گنوا کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جب ہم کو ایمان پر لا کھڑا کیا تھا عرب کے مٹھی بھر لوگوں کو، تو اس وقت کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ میری امت کے لوگوں، تم سب سے زیادہ بدترین لوگ تھے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے پیدا کرنے والے کو تم دنیا مانگتے تھے، ہر جنات کے پیچھے تم دہائی دیتے تھے، بھاگتے تھے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج میں تم اس طرح سے گئے گزرے ہو گئے تھے، کیڑے مکوڑے تم کھاتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور تمہارے درمیان عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی باپ گڈھا کھودتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ کیفیت تھی تمہاری۔ طلاق اور بیاہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کوئی چاہتا تھا کسی بچی کو، کسی بیوہ کو جس طریقے سے لے کے چلا جاتا تھا، وہ دنیا کی سب سے منحوس اور ڈائن سمجھی جانے والی یہ عورت کہلاتی تھی۔ میری امت کے لوگوں، کیا تم بھوکے نہیں تھے؟ دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی۔ دنیا میں جھوٹ بولنا، آپس میں لڑائیاں لڑنا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ تعصب کی بنیاد پر فلاں فلاں علاقے کے ہیں، فلاں فلاں خاندان کے ہیں، فلاں فلاں زبان بولتے ہیں، فلاں کا رنگ کالا ہے، اور فلاں ہم گورے ہیں، فلاں گورے ہیں تو ہمارے دشمن ہیں۔ کہا کہ کون سی برائی تھی جو تمہارے اندر نہیں تھی؟ ایک آدم کی تم اولاد تھے اور تم انیک بن چکے تھے۔ میری امت کے لوگوں، ایسا تھا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم آپ میں بالکل ایسے ہی تھا۔ بلغ، آپ نے فرمایا کہ آپ نے جس طریقے سے پہنچانا تھا، اتنے بڑا خرچ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں تھی، اس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر اور شامیانے نہیں تھے، اتنے علماء کو دعوت نہیں دی جاتی تھی، سارے علماء ایک ایک دوڑ جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھے، عمر سے پوچھے، وادی ذوالجلال میں اونٹ چلا رہے ہیں، باپ کے ڈنڈے کا ڈر ہے، عمر کی طرح سے باپ ان سے بھی زیادہ سخت، اور عمر کو بے تحاشا مارتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے بھی ان کو فکر ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی زبان سے موتی جھڑے گی، اسی موتی کو تو علماء یہاں بیان کرتے ہیں۔ آپ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اتنا دور سے آئے ہیں، یہی موتی تو مدرسوں میں جھڑتے ہیں، ایک استاد کے منہ سے نکلتے ہیں، یہی چیزیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ مولانا عقیل صاحب نے جب پاکڑ کانفرنس کی حامی بھر لی تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک ایک پنہ بھی نہیں چھاپا، ایک پنہ بھی بنگالی لوگوں کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے نہیں لکھا ہے۔ اس لیے مولانا ٹھیک 1 مہینہ 1.25 مہینہ پہلے ہم بنگال جا کر کے ایسے ہی واپس نہیں آنا چاہتے۔ بنگال سے مراد یہ تھا کہ یہ پورا خطہ، بہار بھی مراد ہے، جھارکھنڈ بھی مراد ہے، جہاں بنگلہ بولی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں 3 دن تقریر کریں گے، لوگوں کے ایمان تازہ ہوں گے، لوگ صحیح طریقے